اور روزانہ رات کو اس کا مساج کرنا ہے آپ نے 5 سے 7 منٹ تک۔ آپ کا نفس جو ہے وہ لمبا اور موٹا ہو جائے گا، اور جو عورت دیکھے گی وہ پہلی ہی نظر میں آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا آپ میرا نام بدل دیجیے گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی کمال کی چیز میں لے کر آئی ہوں، ان لوگوں کے لیے، ان مردوں اور عورتوں کے لیے جو ہم بستری کے وقت جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہوتی ہیں، وہ اپنے خامد کو اچھے سے ریلیکس نہیں کر سکتی، اچھے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتی، اور وہ ہسبینڈ جو اپنی عورتوں کو پورے طریقے سے سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے اپنے ذہن کو پاک رکھیں، برائیوں سے دور رکھیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں آپ۔ ہمیں اپنے خواہشات کے گھوڑے کو بے لگام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو آپ کی خواہشات کا گھوڑا ہے وہ آپ کو انتہائی ناپسندیدہ حالات میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے پر کرو، اور خود پر اعتماد رکھو۔ اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد کرو گے اور خود کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھو گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ہمیشہ پاکیزگی اور اچھے خیالات کی طرف ہی آئے گا۔ اس سے آپ کو ان برائیوں سے بچنے کا اور اپنے نفس کو پاک رکھنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اب کن کن چیزوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، اور آپ نے گھر پر ہی آئل بنانا ہے۔ کیسٹر آئل ہے، اور روغن بادام ہے، اور زیتون کا تیل ہے۔ سیم کوانٹٹی میں تینوں آئل لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں، سیو کر لیں اپنے پاس، اور روزانہ رات کو اس کا مساج کرنا ہے آپ نے 5 سے 7 منٹ تک۔ آپ کا نفس جو ہے وہ لمبا اور موٹا ہو جائے گا، اور جو عورت دیکھے گی وہ پہلی ہی نظر میں آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا آپ میرا نام بدل دیجیے گا، کیونکہ میں نے یہ بہت سارے لوگوں سے اس چیز کے بارے میں سنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو اپنی ڈائٹ کا، اپنی غذائیت کا خیال رکھنا ہے۔ اپنی غذائیت میں آپ نے دودھ اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ یار یہ بیچاری منال مانو کب سے کہہ رہی ہے دوسری شادی دوسری شادی، کوئی تو کر ہی لے۔ یا ایسا کوئی نہیں ہے جو دوسری سے شادی کر سکے؟ بیچاری کتنا ریکویسٹنگ کر رہی ہے۔ بہت شکریہ اچھا رسپانس دینے سے۔ السلام علیکم، میرا نام منال مانو ہے، اور میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں آپ کو نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، اپنے کانٹیکٹ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، اور اپنا کوڈ بھی دیا ہوا ہے۔ میں لوگوں سے بات بھی کرتی ہوں، ان کے ساتھ ویڈیو کال پر بھی ٹچ رہتی ہوں۔ کچھ لوگ مجھے سیریس لگے، ان کو میں اپنے گھر پر بھی بلایا تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت سیریس مسئلے پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ میرا تو جو مسئلہ ہے وہ تو الگ ہے ہی، وہ تو میں نے کرنا ہے الحمدللہ۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، اس کی ایج تھی 25 سال، تو وہ اپنی شادی کے لیے میرے پاس آیا تھا، مجھے ملنے کے لیے۔ میری اس سے واٹس ایپ پر بات ہوئی تھی، پھر میں نے اس کو بلایا تھا اپنے گھر۔ اچھا، وہ لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ میری بیوی مجھے ٹائم نہیں دیتی ہے، وہ باہر دوسرے مردوں سے باتیں کرتی ہے۔ تو بظاہر مجھے بڑا معصوم اور بڑا اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکا تھا، اور مجھ سے تو نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا، اور اس کے رونے والا چہرہ ہوا پڑا تھا۔ میں نے اس کو حوصلہ تو دیا اور اس کو میں نے گھر بھیج دیا، لیکن آج میں آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ عیاش پرست ہوتے ہیں، وہ باہر عورتوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، لیکن آج کل کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر اور دوسرے مردوں کے پاس جاتی ہیں۔ آپ کو اپنا مرد اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کا شوہر اچھا نہیں لگتا ہے، یا آپ کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتا، تو پلیز آپ اس کو بتا دیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ میں یہ کمزوری ہے، یا تو اگر آپ اس کو کر سکتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، ادروائز کسی کی زندگی خراب مت کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں نا پاس تو آپ میری ڈیمانڈس پہ پورا اتریں۔ اچھا مجھے بتائیں ہوا کیا تھا کہ بابے کے پاس آپ کیوں گئی؟ میں دراصل نا رشتے کے لیے جاتی تھی، جی، تو میرا نا رشتہ نہیں ہوتا تھا کہیں پر، اچھا تو میں نے بہت جگہ اپلائی کیا، بہت سی جگہ پہ میں نے اپلائی کیا، لیکن پھر بھی مجھے نا کچھ نظر نہیں آیا خاص۔ اچھا تو میرے نا کسی فرینڈ نے نا اس بابے کا ایڈریس بتایا تھا جو کہ نارنگ والی سائڈ پہ رہتے ہیں۔ اچھا، نارنگ میں رہتا؟ جی، تو اس نے نا فرسٹ ٹائم میں نا 20,000 کہا تھا کہ میں نے لینا ہے۔ اچھا، بابے نے؟ جی، تو جب اس نے کہا تھا نا کہ اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں گے پھر آپ کو نا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اچھا، تو میں نے ان کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ دیا؟ جی میں نے دے دیا تھا پھر،
تو انہوں نے کہا تھا کہ نا آپ نے آتے جاتے رہنا میرے پاس، تو یہ ہوگا 3 منتھ کا کورس. اچھا 3 منتھس کا کورس ہوگا. جی. تو میں نے بھی مطلب کہا کہ صحیح کرا ہوگا چاہے میرا رشتہ ہو جائے. تو ایسے نا میں پھر جب دوسری بار گئی نا تب میں اکیلی گئی تھی. اچھا. تو جب میں دوسری بار جب آپ گئی اکیلی کیوں گئی؟ ظاہر سی بات ہے مجھے پتہ لگ گیا تھا ایڈریس کا، میں یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کو تنگی وغیرہ کروں. اچھا. تو اس لیے میں کہہ رہی تھی جب مجھے پتا تو میں خود ہی چلی جاتی ہوں. اچھا. کیونکہ اور بھی کافی عوام آتی تھی ان کے پاس. اچھا. پھر انہوں نے مجھ سے 30,000 مانگا جب دوسری بار گئی. تو میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ذرا میں اچھے والا کر دوں گا تو آپ اتنے پیسے دے دیں. نے مجھے کہا کہ 1 ہفتے میں آپ نے نا ایک بار ضرور آنا کرنا. اچھا. تو میں جاتی رہی اس کے پاس، تو مجھے نا رزلٹ نظر نہیں آیا کچھ خاص. تو پھر میں گئی بابا سے، میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پیسے بھی اتنے زیادہ دے دیے ہیں جتنے آپ نے کہا ہے، تو پھر بھی مجھے رزلٹ نظر نہیں آ رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آ جائے گا، آپ آیا کریں میرے پاس تو آ جائے گا جلدی. اچھا جب میں گئی لاسٹ ٹائم ان کے پاس تو نا میرے پاس پیسے نہیں تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں لکھ کے آئیں؟ کہتے ہیں اب تھوڑے بہت تو لے کے آئی ہوں گی نا. میں نے کہا نہیں میں بس تھوڑے بہت بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں میں کام کر سکتا. تو میں ایک دم شوکڈ ہو گئی. میں نے کہا میں تو پرانی ہوں، آپ کو تو میرا پتہ بھی ہے، میں تو دے دیتی ہوتی ہوں پیسے. تو لیکن نا انہوں نے میری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتی ہیں. اچھا. تو میں ایک دم مطلب پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جب میں گئی تو انہوں نے مجھے روکا. انہوں نے کہا بات سنیں. میں نے کہا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں نا پاس تو آپ میری ڈیمانڈس پہ پورا اتریں. اچھا کس طریقے کی ڈیمانڈ؟ مطلب کہ روم میں آئیں، یہ کریں وہ کریں. تو اس طرح کہنے لگ گئے. میں ایک دم شوکڈ ہو گئی. میں نے کہا یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حالانکہ خود لوگوں کے معاملات حل کرنے والا انسان خود ہی آج ایسے کہہ رہا ہے. میں نے پوچھا تھا دین اس کے بعد میں نے پوچھا پھر ایک لڑکی سے. میں نے کہا کہ کیا یہ ایسے ہی کرتے ہیں؟ کہتے ہاں میں تمہیں کیا بتاؤں ہی نا، یہ ایسے ہی ہیں، یہ ٹھرکی ٹائپ ہیں. میں نے چھوڑ دیا. تو اس وقت میں نے کہا ان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ جو بھی کام چھوٹے سے چھوٹا کام تو اللہ کرتا ہے. پھر کیا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ بنا تھا کہ ماما پاپا نے اپنی پسند کی شادی کی. دونوں گھر والے رضامندی تھے شادی کے لیے. تو بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی. تو شادی کے بعد جب میں اپنے گھر آ گئی، مطلب آپ کو پتہ ہے ہر پیرنٹ کہتا ہے کہ وہی تمہارا گھر ہے، اب تم نے ادھر ہی جانا ہے، ادھر جینا مرنا تمہارا اس گھر میں. تو جب میں اس گھر میں گئی تو 1 منتھ سب کچھ ٹھیک رہا. تو پھر انہوں نے میرے کمرے کی تلاشی وغیرہ لی تو میرے روم سے مل گیا موبائل. تو وہ ادھر ہی مجھے مارنے لگ گئے، ڈانٹنے لگ گئے کہ تم ایسی ہو، تم پیچھے سے مطلب یہ تمہارا کردار ہے، تم پیچھے سے ہی ایسے ہو کر آئی ہو. میں سب کو صفائیاں دیتی پھر رہی ہوں کہ میں نے نہیں کیا ایسا. تو کوئی میری بات سننے کو تیار، جب میرا شوہر ہی میری بات سننے کو نہیں تیار تھا تو میں باقی کس سے باتیں کرتی. تو پھر ایسے دن بہ دن گزرتے گئے. میرے جو سسر کا رویہ میرے ساتھ بھی مطلب ہونے لگ گیا. تو میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ انہیں تو میں ٹینشن دے نہیں سکتی تھی. بس میں یہ چاہ رہی تھی کہ میرے پیرنٹس کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، کوئی بھی پریشانی نہ ہو. تو جس طرح میں گزار رہی تھی ادھر دن وہ مجھے پتا تھا. تو ایسے سلسلہ ہوتا رہا. اس نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تم جا سکتی ہو اپنے مائکے. تو میں نے بہت کوشش کی انہیں منانے کی کہ ایسا نہ کرے، میرا گھر خراب ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتی میرے پیرنٹس پہ بوجھ پڑے. تو انہوں نے خیر میری نہیں سنی. انہوں نے مجھے دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا. تو میں پولیس اسٹیشن گئی. پھر انہیں ساری میں نے بات وغیرہ بتائی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں کچھ آپ کا. تو بس یہ تو وہ پیچھے آ گئے تھے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن میں مجھے جھوٹا ثابت کر دیا کہ بلکہ ہم نے یہ ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ سے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کال کیجیے. السلام علیکم ناظرین، میں حسن ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین میرے ساتھ ایک لڑکی دیکھ رہے ہوں گے، ابھی پارک کے باہر گڑی پڑی ہوئی تھی. ہم پاس گئے اور بات جاننے کی کوشش کی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں یہاں جو ہے وہ گری پڑی ہے. اب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے، اسے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ پیش آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل یہ بتائیں کہ آپ ادھر باہر کیا کر رہی تھی؟ کیا ہوا آپ کو جو ہے وہ آپ ادھر لیٹی پڑی تھی، گری پڑی؟ انتظار کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ انتظار کر رہی تھی. کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ جی کس کا انتظار؟ لڑکے کا. لڑکے کا؟ جی بھائی کا؟ کون سے لڑکے کا؟ میں آپ سے میں پیار کرتی تھی اس کا انتظار کر رہی تھی. پیار کرتی تھی؟ جی کس سے کرتی تھی؟ لڑکے سے. اچھا اس کا ویٹ کر رہی تھی کتنی دیر سے؟ کل صبح سے. کل صبح سے؟ جی.
گھر سے بھاگ کے آئی ہیں آپ؟ جی بھاگ کے آئی ہیں؟ کیا کیا کے آئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں یہی ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں آئی ہوں کہاں نہیں. لڑکے نے آپ کو کیا کہہ کے بلایا؟ اس نے مطلب ویسے کہا تھا کہ آؤ چلے باہر. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں کچھ زیور وغیرہ بھی لے کے آئی تھی. تو تھوڑا اونچی بولے. میں کچھ زیور وغیرہ بھی لے کے آئی تھی. اچھا گھر سے سامان بھی لائی تھی؟ کیا کیا لائی تھی؟ زیورات تھے، کچھ پیسے تھے. پیسے کتنے تھے؟ 80,000 تھے. 80,000؟ جی. تو وہ جو میرے پاس میرا موبائل تھا جو آلریڈی میرے پاس تھا، تو وہ کل صبح کہہ رہے تھے کہ میں نے نا پیمنٹ جمع کروانی ہے، کسی کام سے جانا ہے. میں نے تو ادھر رکو میں ابھی آ رہا ہوں. تب سے نہیں آیا. پیسے بھی لے گیا، زیور بھی لے گیا، میرا موبائل بھی لے گیا. ناظرین موبائل بھی لے گیا، زیور بھی لے گیا اور پیسے بھی لے گیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ماں باپ کی عزت مٹی میں ملا کے آئی ہیں نا؟ ماں باپ کی رضامندی سے تو نہیں آئی؟ نہیں. ماں باپ اچھے تھے یا برے تھے؟ بہت اچھے تھے. بہت اچھے تھے. پھر آپ کیوں آئی؟ بس مجھے سمجھ نہیں آئی نا، میں نے اندھا یقین کر لیا اس پہ. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آ جائے گا. اچھا پھر آپ آئی، اس نے آپ کو یہ یہاں جو ہے کیا کہہ کے بلایا؟ اس نے کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں گھومنے. نہیں یہ بتا، روم میں چلتے ہیں؟ گھومنے چلتے ہیں. نہیں اس نے آپ کو بتایا تھا کہ اب بھاگنا ہے، ہم نے واپس گھر نہیں جانا؟ جی جی. اس نے آپ کو صحیح سے بتانا، آپ کو کہا تھا کہ گھر سے زیور وغیرہ لے کر آنا؟ جی جی کہا تھا اس نے. تو آپ کو تب سمجھ نہیں آئی کہ زیور کیوں منگوا رہا؟ نہیں مجھے لگا کہ ویسے ہی منگوا رہا ہوگا یا مطلب مجھے واپس کر دینے ہوگا. محبت میں اتنی بھی ہو گئی. تو بس مجھے پتہ نہیں چلا. بہت بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے یہاں تک کہ میرا فون بھی لے گیا وہ مجھے یہ کہہ کے کہ میں نے نا تمہارے فون سے کوئی نمبر ملانا ہے تو میں ابھی آ رہا ہوں. اب کل صبح سے آپ ادھر بیٹھے ہیں؟ جی. تو ابھی تک نہیں آیا ہوا. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کوشش نہیں کی کہ اب آپ اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جائیں؟ تو میں کیسے جا سکتی ہوں اپنے ماں باپ کے پاس اب؟ ماں باپ رکھیں گے نہیں اب؟ مشکل ہے جب میں انہیں بتا کر نہیں آئی. چلیں آپ مجھے نمبر دیں، ہم ٹرائی کرتے ہیں کال کر کے. وہ آتا ہی ہوگا. نہیں نہ آئے گا. یہ کال تو کریں، کال تو کریں. یہ نمبر ملا گا. آپ سے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا. برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد فون کیجیے. The number you've dialed is not. میں تو یہاں یہ حیران ہوں کہ ماں باپ 25 سال ایک بیٹی کو پالتا ہے اور بیٹی 2-4 ماہ کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں گھول کر آ جاتی ہے، اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پھر انجام تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اب ماں باپ آپ کو رکھیں گے نہیں، وہ آئے گا نہیں واپس، اب زندگی کس طرح گزارو؟ آ جائے گا وہ. اور اگر نہ آئے؟ آ جائے گا وہ. مجھے کہہ کے گیا ہوا کہ میں اسی جگہ. اگر اس نے آنا ہوتا تو وہ ابھی تک آ جاتا. مجھے یہ بتاؤ کہ رات کہاں گزاری آپ؟ ادھر ہی باہر سڑک پہ ہی؟ جی. کسی نے تنگ وغیرہ تو نہیں کیا؟ آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، آؤ آپ مطلب ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے گھر آؤ، یا میں آپ کو کہیں رینٹ پہ لے دیتا ہوں. اچھا جب خوبصورت اور جوان لڑکی دیکھیں گے تو پھر اس طرح تو ہوگا ہی. بس مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے کسی پہ. اپنا گھر بار چھوڑ کے آ کے لائف برباد ہو جاتی ہے. کیا کہوں، اب جو لڑکیاں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسج دینا چاہیں؟ انہیں میں صرف یہی میسج دینا چاہوں گی کسی پہ بھی اندھا یقین نہ کیا کریں، کیونکہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا آج کل کی دنیا میں. صرف لوگ باتیں کرتے ہیں اور آپ سے آپ کی جو بھی رقم ہے سب کچھ چھین لیتے ہیں. بالکل جیسے آپ سے چھینا. جی. یہاں تک کہ آپ سے اپنی زندگی بھی چھین لیتے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ گھر والوں کو چھوڑ کے کبھی بھی نہ کسی پہ یقین کر کے باہر نکلے، کیونکہ اپنی ہی زندگی برباد ہو جاتی ہے. السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. یار یہ بیچاری منال مانو کب سے کہہ رہی ہے دوسری شادی. کوئی تو کر ہی لے. کیا ایسا کوئی نہیں ہے جو دوسری سے شادی کر سکے؟ بیچاری کتنا ریکویسٹنگ کر رہی ہے. بہت شکریہ اچھا رسپانس دینے سے. مجھے یہ بتائیں کہ ماما کو کیا ہوا تھا؟ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ہارٹ اٹیک ہوا تھا. مجھے بتائیں کتنی دیر پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی؟ کافی ایئرز ہو گئے ہیں. تب میں چھوٹی تھی. تو پھر جب میری ماما کی انتقال ہوا تو میرے بابا نے دوسری شادی کرنے کا سوچا. تو بلکہ سوچا کیا کر ہی لی تھی انہوں نے.
تو میں بہت منع کرتی تھی کہ نہیں کرنا، کیونکہ ماں جیسا پیار تو کوئی دے نہیں سکتا. بالکل. تو لیکن پھر بھی انہوں نے میرے کہنے کے باوجود انہوں نے کر لی شادی. تو جو دوسری شادی کی تھی، جو میری اسٹیپ مدر تھی، ان کے آلریڈی بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. اچھا. تو انہوں نے میرے بابا کو کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گی، اگر میرے بچے بھی میرے ساتھ آئیں گے تو. اچھا، یعنی کہ اس کی شرط تھی کہ میں اپنے ساتھ اپنے بچے بھی لے کر آؤں گی. تو پھر بابا مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لے آؤ. تو ایسے دن بدن گزرتا گیا. ان کا رویہ میں سے کچھ ٹھیک نہیں تھا میری اسٹیپ مدر کا، لیکن میں نے تو انہیں دل سے اپنی ماں مانا تھا نا. اچھا. تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی میں نے اچھا سلوک کیا تھا، لیکن شاید انہوں نے میرے ساتھ بہت سلوک نہیں ٹھیک رکھا. انہوں نے مجھے مارتی رہتی تھی، وہ مجھے ڈانٹتی رہتی تھی، بہت ذرا میں یہ کہہ سکتی ظلم کرتی تھی مجھ پر. ابھی آپ مجھے آف کیمرہ بتا رہی تھی کہ آپ پر جو ہے وہ چوری کے بھی الزامات لگائے، وہ جو ہے وہ کیا بات تھی؟ جی مجھے طرح طرح کے مجھ پہ الزامات لگاتی رہی، ان کے بچے لگاتے رہے. آپ کو پتہ ہے جیسا انہوں نے اچھا، سوچنا ہے، بچے بھی آپ کے ساتھ برے تھے؟ جیسا انہوں نے کرنا ہے ویسا ہی بچوں نے کرنا ہے، جیسے انہوں نے مجھے سمجھنا ہے ویسا ہی بچوں نے مجھے سمجھنا ہے. تو مجھے دن بدن تانے دیتی رہتی تھی کہ تم میری اصلی بیٹی نہیں ہو، تم ایسی ہو، تم پتہ نہیں کس کی ہو. تو کبھی ماں یاد نہیں آئی پھر؟ ماں کس کو یاد نہیں آتی، مجھے یہ بتائیں آپ. ماں کب یاد نہیں آتی، ہر دن تو ماں سے ہوتا ہے. تو بہت مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو میں ایک دن مجھے اتنا فیور ہو گیا تھا، میں نے اپنی ماما سے کہا جو اسٹیپ مدر ہے، میں نے کہا مجھے میڈیسنز وغیرہ لا دیں. تو کہتی کیا ہو گیا، بخار ہی تو ہے نا، خود ہی چلا تو جائے. جب اپنے بچے بیمار ہوتے تھے انہیں بھی یہی ڈائلاگ؟ فوراً لے جاتی تھی وہ. اچھا. تو یہی فرق تو مجھے نظر آیا؟ بہت ہرٹ کرتا تھا یہ فرق، بہت زیادہ. میں کبھی کبھی سوچتی تھی کیا میں چاہے اصلی ان کی بیٹی نہیں ہوں مگر بیٹی تو ہونا، مطلب اس طرح تو اگر کسی دوسری بیٹی کے ساتھ سلوک ہو تو وہ دیکھا نہیں جاتا. تو میں تو پھر ان کے گھر ہاں، کسی غیر کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو انسان اندر اندر جل جاتا ہے. میں تو پھر ان کے گھر رہتی تھی. تو بہت انہوں نے مجھ سے کیا، بہت الزامات، یہاں تک کہ میرا موبائل فون بھی انہوں نے مجھ سے لے لیا. جبکہ ان کے جو ان کے بچے ہیں وہ موبائل یوز کرتے رہتے تھے، لیکن انہیں یہ نظر نہیں تھا آتا. وہ کوئی بھی وہ چیز لاتی، ڈریس وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لاتی تو مجھے نہیں تھی دیتی وہ. تو میں نے یہ سارا بابا کو بتایا، انہوں نے اگنور مارا، انہوں نے کچھ بھی سٹینڈ نہیں لیا میرے لیے. تو کہتی کچھ نہیں ہوتا ہے بیٹا، کچھ نہیں ہوتا. اچھا، بابا نے بھی سٹینڈ نہیں لیا؟ نہیں لیا بابا نے سٹینڈ. تو بہت ایک دن ایسا آیا کہ میری عمر 18 سال ہوئی اور انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنے لگ گئی. اچھا، وہ ستیلی ماں. جبکہ ان کے اپنے بچے بھی جوان تھے. اس نے وہ نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو گھر سے نکالنا. میں نے اس کے اپنے بچے پڑھتے تھے؟ جی اسٹڈی کرتے تھے، ایک 2nd ایئر میں تھی اور ایک اچھا. 1st ایئر میں. تو اس نے کہا کہ میں نے جلدی میں اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئی ہوں اور میں نے اسے گھر سے نکالنا ہے، تو جلدی جیسا بھی اس کے لیے رشتہ ملتا ہے میں کر کے نا اس کا کر دیتی ہوں. تو ایجڈ تھا، بہت ایجڈ تھا وہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، وہ کہتی تم نے یہاں پہ کرنا تو بس ٹھیک ہے. میں کیا کر سکتی تھی، مجبور تھی. میں بہت روئی. میں نے اپنے مما کو کہا مجھے ایسی زیادتی تو نہ کریں، چاہے مجھے آپ اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، ہاں لیکن زیادتی تو نہیں کرنی ایسے تو نہ کریں، میری زندگی تو نہ خراب کریں آپ. لیکن کہتی میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تو جیسا میں کہہ رہی ہوں تم ویسا کرتی جاؤ. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے بابا سے الگ ہو کر بات کرنے کی بہت کوشش؟ بات کرنے کی کوشش کی، بہت ان کو سمجھایا، لیکن وہ میری سنتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو کسی پھپھو کو، چاچا کو، خالہ نانو نہیں تھی؟ نہیں، وہ کبھی اپنے بنے ہی نہیں. جب ماں باپ ہونا تو ان کی اتنی خدمت کریں، قدر کریں، کیونکہ وہ کب دنیا سے چلے جائیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے. ان کی جتنی خدمت ہو سکے اتنا کریں، انہیں ہر موڑ پہ ضرورت نہیں. اچھا مجھے بتائیں اب یہ انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ میرا انٹرویو دینے کا مقصد تو یہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا میں نہیں چاہ رہی کہ کسی اور کے ساتھ ہو، کیونکہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے غیر ہو. دیکھیے ان کے ساتھ اتنا بھی بدتر سلوک نہ کریں کہ وہ بیٹی ہونے پہ پچھتائے. السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. یار یہ بیچاری منال مانو کب سے کہہ رہی ہے دوسری شادی، کوئی تو کر ہی لے. کیا ایسا کوئی نہیں ہے جو دوسری سے شادی کر سکے؟ بیچاری کتنا ریکویسٹنگ کر رہی ہے. بہت شکریہ اچھا رسپانس دینے سے. کیونکہ اگر مساج کے دوران آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مساج کے دوران بالکل بھی ڈسچارج نہیں ہونا، اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے. السلام علیکم، میں مناہل مانو بات کر رہی ہوں. میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں نے ویڈیوز میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا تھا تاکہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں.
اور مجھ سے بات چیت کریں۔ میں بیسکلی جو کچھ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایک اور بات ہے۔ مجھے ملنے کے لیے کل ایک لڑکا آیا تھا جو مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ بیسکلی میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیوں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کی پہلی بیوی کہاں پر ہے۔ تو اس نے پہلے تو مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا، اس کے ساتھ باتیں کی، پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ کیا ایشو ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہوئی ہے۔ وہ کیوں چھوڑ کر گئی ہے اور کیا مسئلہ ہوا ہے تاکہ کل کو میرے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہ ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اس دعاجی تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے سے وہ لڑکا قاصر ہے۔ بیسیکلی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ انٹر کورس کرتا ہے، ابھی انٹر کورس کرنے سے پہلے ہی جب وہ باتیں کرتے ہیں، رومانس کرتے ہیں، تو وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ سیکشل انٹرٹینمنٹ انجوائے ہی نہیں کر سکتی۔ ایسے مردوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ایک نسخہ دوں گی جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ان کی بیویاں خوش نہیں ہیں۔ پھر میں نے اس کو ایک نسخہ بتایا ہے جو میں بعد میں اپنی ویڈیو کے بعد میں بتاؤں گی۔ ایسے لوگوں کو جو اپنے سیکشل انٹرٹینمنٹ جو ہے انجوائے ہی نہیں کر سکتے اور وہ بہت جلدی ٹائم سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کی بیویاں بھی ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے لیے میں ایک ایسی چیز بتاؤں گی۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیسن بھی یوز کرتے ہیں جن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں جو آپ کو بتاؤں گی وہ ہے لگانے کی چیز ہے، نہ کہ وہ کھانے کی چیز ہے۔ آپ اس کو اپلائی کریں گے، آپ اس کا مساج کریں گے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ اپنے موبائل سے، اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ سے اور اپنے تمام ڈیوائسز سے ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ ریموو کرنی پڑیں گی جس سے آپ کا مائنڈ سیکشل انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ لائک ایسی ویڈیوز، اس ٹائپ کی پورن ویڈیوز یا پھر پورن پکچر جو ہے وہ آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی۔ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں بالکل بھی نہ لائیں ٹائم سے پہلے، یعنی آپ سیکشل ٹائم سے پہلے اپنے مائنڈ کو اس چیز سے بالکل پاک رکھیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روغن زیتون لینا ہے، روغن بادام لینا ہے اور کیسٹر آئل لینا ہے۔ ان تینوں آئل کو آپ نے ہم وزن ملا کر رات کو ڈیلی آپ نے اس کا مساج کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کا مساج کرنا ہے۔ لیکن اس میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ مساج کے دوران ڈسچارج نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر مساج کے دوران آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مساج کے دوران بالکل بھی ڈسچارج نہیں ہونا، اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے۔ اگر ایک ہفتہ 10 دن 15 دن اپنی بیوی سے دور رہیں اور صرف اس کو اپلائی کریں اور سو جایا کریں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو ڈیلی رات کو اپلائی کریں، ٹائمنگ بھی زیادہ ہوگی اور آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے آپ اس کو بھرپور انجوائے کر سکیں گے۔ آپ کی بیوی بھی اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرے گی اور آپ کی ٹائمنگ بھی پہلے سے کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس چیز کا۔